اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون وقال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال اللہ تعالی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ کے نام سے جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں اجتماع کے باقاعدہ جو پہلا موضوع ہے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ باقاعدہ اس کی ایک تھیم ہے جس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ پہلا موضوع جو ہے یہ دینی فکر سے متعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائض اتارے ہیں بتائے ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر اس کی اساس کا ذکر ہوگا۔ اصلاً تو اس طرف توجہ ہوگی جو ظاہر ہے ایمان ہے۔ آج جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں، آج ہم کسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو بہرحال ایک مسلمان کے لیے جو بنیادی اس کا آپ کہہ لیجئے کہ جس کے بغیر کسی حقیقی اسلامی یا حقیقی انقلاب کا تصور جو ہے وہ محال ہے، وہ یقیناً ایمان ہی ہے، جس کے ساتھ جڑ کر جو ہے وہ یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ اس کو ہمیں ذہن کے اندر رکھنا پڑے گا، اور تبھی جو ہے وہ ہم صحیح ڈائریکشن کے اندر آگے بڑھ سکیں گے، اور تبھی جو ہمارے ہاں جو تبدیلی کے نعرے لگتے رہتے ہیں اس کی حقیقت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ کھڑی نہیں کریں گے تو اصلاً جو ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا، اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی، اور جس کے بغیر بہرحال دنیا کی جو اصلاح ہے یا فلاح ہے وہ اس کا امکان جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں رہتا۔ موضوع جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ایمان حقیقی کا حصول، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور پھر اسی کا تعلق بندگی رب کے ساتھ کیسے قائم ہوتا ہے اس کی طرف ہم نظر کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ عربی میں نازل ہوئی ہیں، اور بہرحال عربی زبان کا جو ہے وہ ایک خاص فہم جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ عربی میں ہر وہ جو لفظ ہے وہ میکسیمم تین جو ہے وہ میکسیمم نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تین حرفی مادے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اس سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے بعض صورتوں میں۔ ایمان جو ہے وہ اگر ہم اس پر نظر کریں تو لغت یعنی ڈکشنری کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو یہ تین الفاظ کا مرکب ہے، الف، میم اور نون، اور جس کو اگر ہم ملا کر پڑھیں تو امن جو ہے وہ اس کا لازمی نتیجہ بنتا، یعنی ایمان کا تعلق جو ہے وہ حقیقتاً امن کے ساتھ ہے۔ اگر آج دنیا یا ایک انسان کسی امن کی تلاش میں اور اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ ایمان اس کا جواب ہے، ایمان اس کی حقیقت ہے، ایمان اس کے ساتھ جڑی ہوئی شے ہے، اور ایمان ہے تو امن ہے، ایمان نہیں ہے تو فساد ہے، ایمان نہیں ہے تو فتنہ ہے، ایمان نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کا ہمیں آج ہر طرف سامنا ہے۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ آج جتنے بھی مصائب اور جتنے معاملات اگر جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس ایک حقیقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس ایمان کو ہولڈ ہی نہیں کیے ہوئے جس کے تحت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری دنیا کو بدلنے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر رکھی ہے، یعنی وہ کام ہمیں سونپا گیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور وہ ہماری ذمہ داری ہے جس کو ہم انجام نہیں دے سکتے جب تک ہم اس حقیقت کو نہ جانیں۔ قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر یہ امن ہی کے معنوں میں ایمان جو ہے وہ استعمال بھی ہوا ہے۔ ایک ہی مثال فی الحال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو امن یا خوف کی حالت میں جو خبر سنتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں۔ اصل میں منافقین کا تذکرہ ہے، ابھی اس آیت کی شرح میں جانا مقصود نہیں ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ یہاں امن کے طور پر ایمان کی جو ہے وہ بات یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ امن کی جو ضد ہے وہ خوف ہے، وہ حزن ہے، وہ غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مخالف سمت میں بھی بات کر کے اس بات کو واضح کیا ہے، لہٰذا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن حکیم میں
متعدد طور پر جو ہے اسی اسلوب میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اور 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ کسی حزن میں جو ہے وہ مبتلا ہوں گے، کسی غم کا شکار ہو جائیں گے۔ الذین آمنوا، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں، یعنی اگر خوف کی ضد کے مطابق دیکھا جائے تو یہاں پر ایمان جو ہے بطور امن جو ہے وہ یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے، اور ظاہر خوف سے نجات امن ہی کا نتیجہ ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہی وہ ہیں جو کہ متقی ہیں، تقوی کا تعلق بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہی ایمان ہے جو ایک خاص عربی میں جب ایک خاص رخ پر ڈھلتا ہے باب افعال میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان، اور ایمان کو اگر لغت میں اس کا حقیقی مفہوم دیکھا جائے تو امن دینا۔ مؤمن کون ہوتا ہے؟ اسم الفاعل، یعنی وہ جو امن دیتا ہے، جس سے امن منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا جو ہے وہ محفوظ رہے، یعنی اس کو امن حاصل ہو، اس امن کے اندر وہ جو ہے وہ موجود رہے۔ تو یہ چیز بھی، اور ہم جانتے ہیں المؤمن تو خود اللہ کا نام بھی، یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ تو گویا یہ ہمیں مختلف طریقوں سے یہ بات جو ہے لغت میں بھی آگے بڑھتی نظر آتی ہے، قرآن نے لغوی مفہوم میں بھی اس بات کو آگے بڑھایا، اور پھر بالآخر اگر ہم اس کے مفہوم کو یہاں آ کر سمجھیں کہ یعنی یہ اسی مفہوم کو آگے ایکسٹینڈ ہو کر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ مختلف پریپوزیشنز کے ساتھ استعمال ہو کر تصدیق کا مفہوم بھی دیتا ہے، تصدیق، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں لغت کی بات ہے وہاں پر اسلام نے اصل میں ڈکشنری میننگ کا تعلق جو ہے وہ بہرحال جو ہے شرع کی اصطلاحات سے ہوتا ہے، ٹرمنالوجیز جو دین متعین کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہاں جو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب ہم خاص طور پر دینی اصطلاح کے طور پر بات کرتے ہیں تو اصل میں ایمان ان حقائق کو مان لینے کی، ان حقائق کی تسلیم کرنے کی، ان حقائق کی تصدیق کرنے کا نام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور جن کا تعلق باقاعدہ ہمارے حواس یا ان چیزوں سے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو حاصل کر کے اس کی تصدیق کر سکیں، بلکہ یہ وہ وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، یہ وہ امن ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ گویا آج اگر دنیا کے اندر بد امنی ہے تو اس کا وجہ اسی شے کے ساتھ جڑا جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، یہ حقیقت بات۔ لہٰذا قرآن حکیم کے آغاز میں ہی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے نا، وہاں الفاظ کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واضح کرتا ہے، یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب وہ سارے حقائق ہیں ہم جانتے ہیں کہ جس میں ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالآخرہ ہے، ایمان بالقدر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو کہ ایمان کے ساتھ ہمیں کھڑی نظر آتی ہیں۔ موضوع کی طرف اگر نگاہ کریں تو موضوع تھوڑا سا فرق ہے، ہم ایمان کے جس عمومی مفہوم سے آگاہ ہیں وہ اسلام اور ایمان ایک ہی درجے کی شے ہمیں معلوم ہوتی ہے، یعنی اگر ہم کہیں ایمان والا کون ہے اور ہم پوچھیں کہ اسلام کس کے پاس ہے تو عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ہے یہ ہم معنی یعنی سمجھے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ مسلم یا مومن کا ایک ہی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ جبکہ اگر موضوع کو ہم یہاں دیکھیں تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ایمان حقیقی کا حصول، یعنی اس کا مطلب ہے ایمان حقیقی بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو واضح کرنے کے لیے چند چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کسی شے کا ظاہر، ایک شے ہے کسی چیز کا باطن۔ ایمان ہم جانتے ہیں دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے اقرارم باللسان، یعنی میں نے اپنی زبان سے جو ہے وہ ان حقیقتوں کو تسلیم کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی، یہ جس کو ہم نے شہادت کے طور پر ایک شخص نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کے الفاظ کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دل میں بھی اس حقیقت کو بٹھا لیا جانا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل بھی اس پر ٹھک جائے، واقعتاً دل بھی امن میں آ جائے اس کے ساتھ اور مطمئن ہو جائے کہ یہ جو میں نے کہا ہے
یہی حقیقت ہے. ایک شخص ان حقائق کو واقعی مان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف اسے حاصل ہو تو واقعتاً وہ تعارف اس کے اندر کھپ جائے، اس کے اندر بیٹھ جائے، اور ایک انسان جو ہے وہ گویا جڑ جائے اس کے ساتھ. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. ایک شخص کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی، آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کیا گناہ کرنا جو ہے وہ ممکن رہے گا؟ آسان نہیں رہے گا نا. اللہ جانتا، کوئی اور نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا. یہ ایمان حقیقت میں اس کے اندر اتر جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کوئی شخص کیسے کرے گا. یہ شخص کوئی حقیقت میں مان لے کہ جو رسول ہیں وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کی راہ جو ہے وہ حقیقت راہ وہی ہے، تو پھر ایک انسان اس رستے کو کیسے چھوڑے گا؟ یہ جو ہمارے ہاں فتنے اٹھتے رہتے ہیں منکرین حدیث کے اور منکرین سنت کے، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کیسے صدور ممکن ہوگا اگر حقیقت میں ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو جان لیں اور مان لیں. اور پھر ایک شخص کو جو ہے وہ واقعتاً، ایک تو وہ ہے نا جس طرح ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آخرت بھی کوئی شے ہے، لیکن ہمارا عمل کیا اس آخرت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے؟ کیا واقعتاً حقیقتاً ہم وہ ایمان بھی رکھتے ہیں آخرت پر کہ جس کا لازمی نتیجہ، یعنی اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی آپ جانیے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ جی آپ کا جو ہے وہ کچھ دیر بعد محاسبہ ہوا کرے گا، تو اچھے سے اچھا بندہ کتنا دیانتدار بھی کیوں نہ ہو، کتنا لحاظ رکھنے والا بندہ بھی کیوں نہ ہو، اس کی روح کام جائے گی. کرپٹ کو تو چھوڑ ہی دینا. یہی وہ مثالیں ہیں جو ہمیں خود صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کاش میں جو ہے وہ کوئی تنکا ہوتا جو ہواؤں میں کہیں بکھر جاتا، آخرت میں اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہونا پڑتا. یہ وہ حقیقت ہے جو ان کے اندر جو ہے ایمان کی صورت میں اجاگر نظر آتی ہے. یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ کاش میں کوئی دمبا ہوتا، کوئی ایسی شے جو کہ حلال کر کے اس کو کھا لیا جاتا، آخرت میں نہ میرا اللہ کے ساتھ سامنا ہوتا. کیوں؟ وہ محاسبہ، وہ جو میں دنیا میں کرتا ہوں، وہ جو ایک ایک عمل پر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ پوٹینشل ہے، یہ وہ اصل شے ہے، یہ وہ جڑ ہے، یہ وہ بیج ہے. اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہوگا تو یقین جانے کہ اس کے سارے اگلے جو مراحل ہیں وہ صرف ظاہری طور پر ایک انفارمیشن کی صورت تو اختیار کر لیں گے، لیکن حقیقتاً وہ ہمیں گرما نہیں سکیں گے، وہ ہمیں کچھ اٹھ کر کرنے پر مجبور نہیں کریں گے، وہ ہمارے اندر وہ حرارت پیدا نہیں کریں گے. جبکہ اس کے برعکس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ سارے مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ طے کیے، اور عرب کے اندر جو ہے وہ اللہ کا دین غالب بھی ہوا، نافذ بھی ہوا. لیکن وہ ایمان اتنا زبردست تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جو ہے وہ اس کا اظہار جیسے نظر آتا ہے. آج بھی آپ جب ان کی زندگیوں کو صرف پڑھتے ہیں تو ایمان منتقل ہوتا ہے کہ نہیں آپ تک؟ 1450 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صرف زندگی کو پڑھ کر آپ جس حرارت کو محسوس کر لیتے ہیں. یہی ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ ایک انسان جو اصل میں جو سرچشمہ اور منبع ہے ایمان کا، اس کو پڑھ کر جو حقیقت آگے آنی چاہیے وہ کیوں نہیں آتی؟ سوال ہے نا. کیا یہ قرآن جو ہے وہ کسی خاص دور کے لیے نازل ہوا تھا جس میں اس نے ایک ایمان کو برآمد کیا اور اس سے صحابہ کرام اور رسول کی جماعت وجود پا گئی؟ یہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ تا قیامت ہدایت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تا قیامت ہدایت ہے تو نتیجتاً اس قرآن کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہوئے، اتنے نسخے تو میرا خیال میں صحابہ کرام کے کسی کے گھر میں نہیں ہوں گے جتنے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن ایمان کہاں ہے؟ ایمان کی حقیقت ہمارے سامنے کدھر ہے؟ ایمان ہمیں کیوں نہیں گرماتا؟ ایمان ہمیں کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ ایمان ہمیں کیوں جو ہے وہ دنیا کی نگاہ سے آخرت کو دکھاتا ہے، آخرت کی نگاہ سے دنیا کو نہیں دکھاتا؟ یہی فرق ہے نا. صحابہ کرام نے جو دنیا کی ساری قربانی اس ایمان کے نام پہ دی، وہ یہی بنیاد تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ آخرت کو مقدم رکھا اور دنیا کو اس کے پیچھے لگایا. آج ہم الٹ کیوں ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا.
ایمان کی حقیقت اس کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی. لہٰذا یہ ہم مانی آپ کہہ لیں کچھ ایک طرف سے اور دوسری طرف ہمیں مقابلے پہ اس کے مخالف جو چیز کھڑی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. مثال کے طور پر ظاہری ایمان اور باطنی ایمان. اسی طرح اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قانونی ایمان، یعنی قانوناً ایک شخص دنیا میں کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر آخرت میں بھی اس کا انجام ادھر ہی کھڑا ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ تطہیر کا عمل جو آخرت میں جا کر ہوگا وہ خالصتاً حقیقی ایمان کی بنیاد پر ہوگا. کیوں؟ وہاں مسلمانوں کی کیٹیگری تو علیحدہ ہو جائے گی، لیکن اس میں سے قانونی مسلمان وہ والے جو اہل نفاق تھے، ان حقیقی مسلمانوں سے ان کا جو ہے وہ علیحدگی جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کی ساری وضاحت سورہ حدید میں آتی ہے، جس کی تلاوت آپ سن بھی رہے ہیں. کل بھی انشاءاللہ اس کے آخری 2 رکوع ہمارے سامنے آئیں گے. آج بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک نقشہ جو ہے ہمارے سامنے آیا ان آیات میں. ابھی میں دہراؤں گا نہیں، اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں. اپنے طور پر ہم مزید چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ہے جو کہ دنیا کے اندر معتبر ایمان ہے یا اسلام، دوسری طرف ایک حقیقت میں آخرت میں کامیابی ہے. تو آخرت کی کامیابی یقین جانیے کہ بغیر دل سے تصدیق کیے ہوئے حقیقت میں دل میں اس ایمان کو کھبوئے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے. اس کے لیے ایک اور چیز کو جو ہے وہ انتہائی طور پر سمجھنا ضروری ہے. آپ نے اور میں نے کبھی ویسے کلمہ پڑھا ہے جیسے صحابہ کرام نے پڑھا تھا؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں. کیوں؟ وہ تو سارے انہوں نے اسلام کو شعوراً قبول کیا تھا. وہ بائی برتھ مسلم تو نہیں تھے نا، ایسا ہی ہے نا. یعنی ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام تک کی بھی دعوت دی تھی اور اس کو انہوں نے قبول کیا تھا. جبکہ ہم میں سے زیادہ تر میکسیمم لوگ تو وہی ہیں جو بائی برتھ موروثی طور پر مسلمان ہیں، اور ہم نے اس غلط فہمی کو اپنے دل میں قائم کر لیا ہے کہ بس وراثت میں جیسے ہمیں اسلام مل گیا ہے اسی طرح سے وراثت میں ہمیں جنت بھی مل جائے گی. ایسے ہی ورثے میں اللہ کی رضا بھی گویا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اور یہ اس غلط فہمی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ہم جو کچھ نہیں کرتے، ہم جو اللہ کے جو احکامات ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سیٹلڈ ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے دماغوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں ہم بخشے بخشائے ہیں، کچھ نہ بھی کیا تو نتیجہ. اسی لیے طرز عمل بہت فرق ہے. جنہوں نے قبول کیا تھا خود شعوری طور پر، ان کے طرز عمل کی چند مثالیں چند اقوال کی صورت میں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ہمیں اس بات کا کبھی خوف چڑھا ہے کہ آخرت میں جا کے اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے؟ اور یہ جن 2 صحابہ کرام کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، یہ کون ہے؟ کبھی سوچیں تو صحیح. جن کو متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، وہ شبہ ہی نہیں ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق دنیا میں کہہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف ان کے سامنے تھا، اس کا اظہار ان کی زندگی میں پل پل نظر آتا ہے. اور اس کے برعکس ہمارے اندر یہ شے نہیں ہے. کیوں؟ اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہے. ہم نے ایمان کی اس پہچان کو حاصل ہی نہیں کیا، اور حاصل کیا ہو بھی تو کیسے، یا اس سے محروم رہے بھی ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو خود ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں کتنا ہمارا قرآن سے تعلق ہے، کتنا ہم قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور قرآن کی جو ہے وہ چند چیزوں پر ہم غور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو بدقسمتی ہے، یقین جانیں. کسی کو اللہ نے اچھی آواز دے دی، بس وہ اسی کے اندر اس کی زندگی گزر گئی. قرآن اچھی آواز کے لیے نازل نہیں ہوا تھا. ہاں اچھی آواز میں پڑھنے کے لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اصل میں وہ کتاب ہدایت ہے. کچھ لوگوں کو آج کل شوق چڑھ جاتا ہے عربی گرامر سیکھنے کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی عمریں ایک کورس، دوسرا کورس، تیسرا کورس، وہ صاحب کوئی پڑھانے آ رہے ہیں، وہ اگلے سال آئیں گے پھر ان کے ساتھ. عربی گرامر اس لیے تو نہیں نازل ہوئی، یا عربی گرامر کا سیکھنا اس لیے تو نہیں ہے نا.
اللہ کے بندو، وہ تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک اس کی زبان کو سیکھ کر آگے جانا چاہیے تھا. یہ چند مثالیں ہیں. یعنی ہمارے ہاں جو ایمان کے حصول کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں مٹ جاتی ہے، پیچھے ہی مٹ جاتی ہے. اور پھر کیا کریں، کیا بدقسمتی ہے کہ وہ سارا شے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کر کے دکھا کے اس منہج پہ چل کے اس ایمان کے نتیجے کو سارا دکھایا تھا، وہ تو ہم جانتے ہی نہیں. اور معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے، میں اپنی طرف بھی دیکھتا ہوں تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں. ہمارے ڈومیسٹک مسائل ہی نہیں ختم ہوتے. یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے. ایمان کہاں ہے؟ آخرت کدھر ہے؟ اور چیزیں کہاں ہیں؟ ان حقیقتوں کو ہم نے کہاں سمجھا ہے؟ ایمان کی حقیقت جب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی، یقین جانیں یہ آگے چیزیں بڑھتی ہی نہیں ہیں، آگے چیزیں بڑھتی ہی نہیں ہیں. چند میں آیات قرآن کی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مزید اس کی وضاحت ہو. ایمان حقیقی کے حوالے سے دو مقامات آپ کے سامنے رکھوں گا. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا. خود اپنے آپ کو ضرور دیکھیے گا ان آیات کی روشنی میں، ہم اپنے آپ کو ضرور دیکھیں کہ مومن تو سوائے ان کے کچھ نہیں ہے، الذین آمنوا، مگر یہ کہ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے اوپر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر کسی شک میں نہیں پڑے. یہ وہی والا شک ہے جو کہ قرآن کے شروع میں آتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یعنی بالکل پختہ یقین ایک انسان کو حاصل ہو جائے، دل ٹھک جائے اس پر کہ جو میرے اللہ اور جو میرے اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کے سوا میرے پاس کوئی آپشن، کوئی چوائس نہیں ہے. ایسا ہے. آج ہماری اعلی عدالتوں کے اندر سود کے مسائل پھنسے بیٹھے ہیں جس پر اللہ کا کلام، اللہ نے اس کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ قرار دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن صرف وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول پر پھر کسی شک میں نہیں پڑتے. اس کا مطلب ہمیں کوئی شک ہے. ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے یہ بھی دلیل بنائی ہوتی ہے کہ یار کوئی آلٹرنیٹو لے آؤ. اللہ کہتا ہے پہلے اس چیز کو چھوڑو، اس گند سے تو باہر آؤ، اللہ تو تمہارے رستے نکالے گا. ہم کہتے ہیں پہلے رستہ بنا کے دو. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. یہ اللہ پہلے کبھی رستہ نہیں بنا کے دیتا. جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ آپ کو جانچے گا، ناپے گا، اس ایمان کی حقیقت کو معلوم کرے گا آپ کے اندر جتنی تھی، پھر رستہ دے گا آپ کو خود. آپ پہلے تقاضا کر کے بیٹھے ہیں. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پہلی حقیقت جو ایمان کی حقیقت جو کھڑی ہے وہ یہ ہے. اور اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ پھر انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی. اور جہاد یہ ہے کہ پوری زندگی گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی. دیکھیں انسان کی بلانگنگز میں یہ دو ہی چیزیں اصل میں دیکھا جائے تو، یہ میں اپنی ذات کی حد تک جو چیز ہولڈ کرتا ہوں جس پر میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا، وہ یہ جان ہے یا وہ مال ہے. اور اس کی حقیقت کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں میری نہیں ہیں. جان بھی کسی نے دی ہے مجھے، اللہ نے دی ہے مجھے، اور یہی معاملہ جو ہے وہ مال کا بھی ہے. تو ایمان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کھڑا کرتا ہے کہ جو چیز میں نے تمہیں دی ہے، اگر تم اس حقیقت کو مانتے ہو کہ یہ میری دی ہوئی چیز ہے تو میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کو لگاؤ اللہ کی یہ میری راہ میں. اپنی جان کو بھی لگاؤ اور اپنے مال کو بھی لگاؤ. لہذا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہا اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اب سمجھ میں آئی آپ کو سچائی، حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے ایمان کی حقیقت. اسی طرح سے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو سوائے ان کے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ جب ان پر ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جائیں.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر جو ہے وہ آیات تلاوت کی جائیں اللہ تعالیٰ کی، یہ جو قرآن ان کے سامنے پیش کیا جائے، زادتہم ایمانا، تو ان کو ایمان میں وہ بڑھا دیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر مکمل توکل جو ہے ان کا جو ہے وہ قائم ہو۔ یہی ہے وہ جو توکل جن کا جو ہے وہ اللہ کے اوپر قائم۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایمان اپنی حقیقت میں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہی دو تقاضے ہیں، ایک تو ہے نا یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق اصل میں میرے وجود کے ساتھ ہے۔ یہاں پر صلاۃ جو ہے وہ اصل میں میری وہ جو جہاد نفس کے ساتھ ہے نا، وہ جس کو کہا تھا وَجَاهَدُوا، اور اس کے الفاظ کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ آگے جا کے کہا تھا۔ یہ علامت ہے، نماز جو ہے وہ علامت ہے میرے جسم سے اللہ کی اطاعت کی، اس میں سر فہرست ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ اس چیز کو دیکھیں۔ اور وہ جو دوسری چیز کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہاں تھا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، یہ دونوں ایک ہی باتیں کہ وہ جو ہے وہ پھر وہ جو رزق ہم نے ان کو دیا تھا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہاں کیا تھا؟ اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اصل میں در حقیقت مومن ہیں۔ اگر ایمان کی حقیقت کوئی ہے تو یہ ہے وہ حقیقت جس کی طرف اللہ تعالیٰ آگاہی دے رہا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ درجات، جن کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے اپنے پاس۔ ومغفرہ، اور مغفرت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے لیے خرچ کرو، میں تمہیں رزق کریم تک پہنچاؤں گا۔ تو اس حقیقت کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ حقائق، اب آپ دیکھیں قرآن سے صرف میں نے دو نقشے دو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ گویا ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ اصلاً جہاد فی سبیل اللہ، ایک انسان اور جہاد فی سبیل اللہ اصل میں اس حقیقت کا نام ہے کہ انسان ہر لمحے ہر لحظے اس رستے کو اڈاپٹ کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے، کیونکہ ثم لم یرتابوا، اس کو کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، اس رستے کے اندر کوئی کجی ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ ہے ہی نہیں، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹیڑھ ہے جس پر آج تک انسانیت دھکے کھا رہی ہے اور دھکے کھاتی رہے گی جب تک کہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ نہیں آتی۔ اب ہم بات کو تھوڑا سا اس طرف بڑھاتے ہیں کہ اگر ہم اس کے حصول کے ذرائع پر بات کریں تو ایک تو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا ہے، وہ تو خود قرآن ہے، سرچشمہ یقین، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایمان حقیقی کہاں سے حاصل ہوگا، تو قرآن ہی ہے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، عاقل کو ملے گی ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے سپاروں میں، یہ قرآن کے سپاروں کے اندر ہی جو ہے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ایمان حقیقی کی اصل سورس، شعوری سورس، جو ایک انسان کی عقل، دیکھیں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، اس کا قلب ہے، اس کا دل بھی مطمئن ہونا چاہیے۔ شک کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، دل بھی مشکوک ہو جاتے ہیں، عقل بھی مشکوک ہو جاتی، یعنی شک میں پڑ جاتی ہے۔ اس کا امن بھی چاہیے، یہ دونوں چیزیں جو ہے جب تک کہ جو ہے یہ الائن نہیں ہوں گی آپ چیزوں میں نہیں بڑھ سکتے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ ذہناً چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، ڈائریکشن آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا، دل مطمئن نہیں ہے، یہ بات ہے۔ اور بعض دفعہ دل مطمئن تو ہوتا ہے، عقل آگے روڑے اٹکا رہی ہوتی ہے، وہاں شک کھڑا ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے قرآن۔ کیوں؟ جس کا اپنے متعلق دعویٰ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ ایک انسان کو وہ امن بخشتی ہے وہ کتاب کہ وہ اس کے اندر وہ ایمان اپنی حقیقت میں کھڑے ہو کر گویا ایک انسان جو ہے اس ایمان کو حاصل کرتا ہے، اور پھر اس سے انسان کے اندر وہ اصل میں معرفت الہی قائم ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت آسان ہوا کرتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خارج سے کہیں ٹھونسی جائے آپ کے اندر، یہ فطرتاً ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔
ایمان باہر سے ٹھونسی جانے والی شے نہیں ہے. ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے. اس کو جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، بہت ساری اور چیزوں کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. یہاں تک کہ ایک انسان سم بکم عمی فہم لا یرجعون کی جو ہے وہ سطح تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جو شخص بہرحال پیدا ہوتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ عین حالت اسلام کی حالت میں ہی پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اس کے والدین ہیں جو کہ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، اور یہ معاملات ہو جاتے ہیں. ورنہ حقیقت میں تو ایمان اس کے اندر تھا. قرآن نے کیا کیا؟ دیکھیں، ایک چیز ہے جسد، اس کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پورا کیا، وہی زمینی جو ہے ضروریات ہیں اس کے ساتھ پوری ہوتی ہیں. اور ایک چیز ہے روح. روح اور وحی، یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اس وحی کے ذریعے سے گویا اس ایمان حقیقی کی جو ہے وہ آبیاری، اسی کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ ایک انسان کے اندر پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے تربیت کا وہ نظام رکھا، وہ ساری شے رکھی، اور اس کا سورس اصل جو ہے وہ خود قرآن حکیم. ایک تو یہ اس سے حاصل ہوتا ہے. دوسری چیز، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کا ماحول بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے. برے لوگوں میں بیٹھیں گے، برے ماحول میں بیٹھیں گے، برے نتائج نکلیں گے. اہل ایمان میں بیٹھیں گے، حقیقت جن پر آشکارا ہو چکی ہے ایمان کی، ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو بہرحال ایک غیر شعوری طور پر صحیح لیکن ایمان ان تک منتقل ہوگا. کیونکہ ایمان کی حقیقت میں بہرحال یہ چیز بالکل اسی فینومینا کے تحت جو ہے وہ شامل ہے کہ جیسے کسی آگ کے قریب کوئی شخص بیٹھے تو اس کو حرارت ملتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کے اندر جو ہے ایمان ہو تو اس کی حرارت جو ہے وہ منتقل نہ ہو آگے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسری چیز خود عمل صالح. سمپل سی مثال سے آگے چلوں گا تاکہ بات سمجھ بھی آ جائے اور آگے نکل جائیں گے. بسا اوقات شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ نماز میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرا دل نہیں لگتا جی. میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے، اور یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں. جب آپ عمل صالح کرتے ہیں تو عمل صالح خود ایک تھیراپی ہے، خود آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی غلاظتوں کو دور کرنے کا جو ہے نتیجہ. بہرحال ایک شعوری سطح پر خود قرآن کے ذریعے سے ایمان حقیقی کا حصول، اور پھر دو غیر شعوری ذریعے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے بہرحال ایمان کی حقیقت کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے والی ہیں. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ایمان کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا پہلا لازمی نتیجہ خود میری ذات نکلتی ہے. اور میری ذات سے جو پہلا تقاضا اللہ کا اگر کھڑا ہوتا ہے وہ خود بندگی کا کھڑا ہوتا ہے، وہ خود اللہ کی عبادت کا کھڑا ہوتا ہے، وہ خود اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا کھڑا ہوتا ہے. گویا میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. یہ ہے وہ چیز جس کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر اتارنا ہے، جو ایمان کی حقیقت کے ساتھ فوری طور پر میرے اوپر جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. لہٰذا یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ ایک انسان جب بڑھتا ہے اس طرف تو پھر ان تقاضوں کو دیکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ لپکتا ہے. اسلام کی جہاں تک ہم نے بات کی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے تو گواہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ شہادت ہے، ان کو قبول. لیکن یہ کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس کی وضاحت میں پیچھے بھی کر چکا، یعنی اس میں 2 چیزیں مزید شامل کر لیجئے. ایک ہے ایمان کی حقیقت اور دوسری چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ پورا پیکج بن کر اصل میں ایک بندہ مومن کو وجود جو ہے وہ بخشتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اس اللہ کی بات کو مانے، اور اللہ جو بات کہتا ہے اس کو مانے. اللہ کی سب باتوں کو ماننے ہی کا نام عبادت ہے. ہمارے ہاں جو عبادت کا تصور محدود ہوا وہ بھی بس ایسے ہی ہو گیا. عبادت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر جواب یہی ہوگا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. عابد انسان کون ہے؟ جو یہ کام کرتا ہے. نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں کی. اللہ اور اس کے رسول نے اس سے زیادہ بڑی بات کی. وہ یہ کہ ایک شخص اپنی 24/7 24 گھنٹے 7 دن کی زندگی میں گویا اللہ کا بندہ بن جائے. اور اگر وہ یہ کرتا ہے تو اس کا ہر لمحہ عبادت ہی ہے. ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے سو جاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. ابھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہاں تک احادیث ہیں کہ اگر جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہے تب بھی وہ عبادت ہی ہے. رسول نے مخالف سمت میں جا کر بات کی تھی کہ اگر اس کے خلاف تم جاتے تو گناہ ہوتا کیا نہ ہوتا تم پر. گویا ہر چیز میں ایک انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں غلام ہوں اور اللہ جو کچھ مجھے کہتا ہے میں نے اس کو ماننا ہے، اسی میں میری فلاح، اسی میں میں نے آگے بڑھنا ہے. لہٰذا جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ منو ٹنو وزن ہے جو کہ ایک شخص کے اوپر آ کر گویا پڑ جاتا ہے. اس کو محسوس تو یوں ہی ہوتا ہے نا. اب آپ کو کہا جائے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی
مخالفت نہ ہو. لیکن حقیقت بات تو یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کوالٹی تک جو ہے وہ کیسے امپروو کرے, کیسے اس طرف جو ہے وہ آگے بڑھے. اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے اصل میں جو ستون کھڑے کیے ہیں وہ ہیں وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں, اور وہ ٹریننگ پروگرام ہے جو کہ اصل میں انسان کو اس حقیقت, اس عبادت کی حقیقت جس میں ایک انسان اللہ کی اطاعت کرے پوری محبت کے ساتھ, اس طرف بڑھنے میں وہ معاون ثابت ہوتی ہیں. مثال کے طور پر نماز ہے. نماز انسان کو اس غفلت سے ہر روز نکالتی ہے, 5 دفعہ نکالتی ہے کہ تم کسی اور کے بندے ہو, رازق کوئی اور ہے. جس مسئلے کی کھاتے تم ادھر نہیں جاتے تو وہ مسئلہ وہاں ہے, تم اس کے ساتھ جڑے ہوئے. اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ, اللہ سے جڑنے کا طریقہ اس ٹریننگ میں کہ اللہ کی جو ہے وہ اطاعت ہو ہر وقت. انسان جو غافل ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز کا سسٹم رکھا ہے باقاعدہ, اس اصل شے کو پانے کے لیے, اس اصل حقیقت جس کے لیے انسان کو ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے, کریٹ کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں تخلیق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت کا جو تصور ہم نے قائم کیا ہوا ہے اس کے مطابق تو 24 گھنٹے ہمیں کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. نمازیں پڑھنی چاہیے, روزے رکھنے چاہیے, یہ سارے کام کرنے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. عبادت کا وسیع تر تصور سامنے ہوگا, یعنی آپ کہیں کہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرنے کی بات ہوگی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کی کریشن کا مقصد یہ ہے اصل میں. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی علامت آپ کو خارج میں نظر آئے گی وہ نماز ہے. اب ایمان کی حقیقت کے ساتھ جب آپ ان ستونوں کو دیکھیں گے تو یہ بالکل مختلف چیز ہے, اور صرف ستونوں کو دیکھیں گے تو جیسے کھنڈر ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. روزہ ہے, ظاہر ہے روزے کی جو قرآن نے اصل میں جو اس کا حاصل بتایا وہ تقوی بتایا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو جس سے اس نے منع فرمایا اس سے بچے ایک انسان. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ جو ہے صلاحیت رکھی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ تیسری چیز جو ایک انسان کی جو رکاوٹ بنتی ہے اس کا مال ہے. ابھی ہم جو ایمان حقیقی کے تناظر میں بھی ہم نے اس بات کو سمجھا تھا. زکوٰۃ کس لیے فرض کی؟ جس مال سے تمہیں محبت ہے اگر وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھے گا تو یہ اللہ نے اس کا ایک حصہ مقرر کیا, اس کو تمہیں نکالنا پڑے گا. وہ تطہیر مال, تزکیہ مال وہاں سے ہوگا. اس سارے کے ساتھ ساتھ اس ساری چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتے جائیں کہ یہ وہ خالصتاً فطری طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا تزکیہ نفس کا, جس کے لیے مزید کسی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں کچھ مزید چیزیں ایسی تو ہیں جو کہ جہاد اور اس کے حوالوں سے اب واضح ہوں گی انشاءاللہ. اب ہم منہج بھی دیکھیں گے اور وہاں پہ بھی چیزیں کھلتی چلی جائیں گی, لیکن آپ کو سب چیزیں بڑی آپس میں انٹر کنیکٹڈ اور نیچرل انداز میں آگے بڑھتے ہوئی نظر آئیں گی, کیونکہ یہ کوئی بناوٹی ایمان نہیں ہے, یہ حقیقی ایمان ہے, اور حقیقی ایمان سے پھر حقیقت ہی برآمد ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ان عبادات کو بھی جب ہم اٹھا کے دیتے ہیں, حج رہ گئے تو حج کے حوالے سے بھی یہ جان لیجیے, حج میں تو سب کچھ جمع ہو جاتا ہے, مال بھی خرچ ہو رہا ہے, اس کے اندر عبادات کے بھی معاملات ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور آخری بات جس پر اس وقت کی گفتگو میں نے مکمل کرنی ہے وہ خاص طور پر ان تمام ساتھیوں کے لیے ہے جو کہ ایک انقلابی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ ان ستونوں پر دھیان نہیں کر رہے تو عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی. لہٰذا ان کو ہر وقت ہر لمحے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ وہ جو ہے وہ ان ستونوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کی طرف ان کا دھیان ہو, لیکن یہ چیزیں کہیں پر سیکریفائس ہوتی ہوں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان ہر وقت, لہٰذا آخری اس بات کو ذہن میں رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی نا, بلکہ اس کے برعکس تو یہ نظر آتا ہے غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی مشرکین کو. وہ ایک نماز کا مسئلہ بنا تھا نا, تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز جاتی رہی. تو اللہ کے بندو, ہمارے پاس ستون بھی ہم نے سلامت رکھنے ہیں, اور ستونوں کے ذریعے سے اس عمارت کے قیام کا معاملہ ہے جس کی پہلی منزل بندگی رب, عبادت رب. اس پر میں نے کچھ آپ کے سامنے حقیقت کو واضح کیا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس عمارت کی بنیاد, اس کی حقیقت بہرحال ایمان کی حقیقت کے ساتھ کھڑی ہے, جس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تب یہ مضبوط عمارت ہوگی. اور اگر ہم نے اس کو بھلا دیا یا بھلائے بیٹھے ہوں یا ہم غلط فہمی کا شکار ہوں تو یقیناً آج جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یا جس طرح کے لوگ ہم ہیں
اس کی بنیادی وجہ یہی کنفیوژن ہی ہے. آج ہمیں اگر امن پانا ہے اپنے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی امن کے قیام کی کوئی کوشش کرنی ہے تو یہ وہ رستہ ہے جس کی ابتدا بہرحال اسی جگہ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح طور پر بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.